السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے صفات لازمہ غیر متضادہ، اور آج جو ہماری صفت ہے وہ ہے صفت نمبر 12 جو کہ ہے قلقلہ۔ کیا؟ آج جو ہماری صفات ہے وہ ہے قلقلہ، ٹھیک ہے؟ یہ صفات نمبر 12 ہے۔ کل ہم نے جو صفات پڑھی تھی وہ صفیر تھی کہ سیٹی والے حروف کون سے ہوتے ہیں۔ غیر متضادہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ چند مخصوص حرفوں میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر دیکھیں قلقلہ، قلقلہ کا کیا مطلب ہے؟ قلقلہ کا مطلب ہے جنبش کرنا، حرکت کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ مشہور صفت ہے، آپ سب کو شاید معلوم بھی ہو، ٹھیک ہے؟ قلقلہ جنبش کرنا، حرکت کرنا، ٹھیک ہے؟ اب جن حرفوں میں یہ پائی جاتی ہے ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اب مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ حالت سکون میں، اب یہاں پر دیکھیں حالت سکون کی ایک قید یہاں پر لگ گئی، اور حالت سکون میں ان کے ادا کرتے وقت مخرج، یہاں پر اس کی بھی کیا ہے؟ ادا کرتے وقت مخرج کو حرکت ہو جاتی ہے، ایک حرکت اور ایک کیا ہے؟ حالت سکون۔ یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ یہ حالت سکون میں ان حرفوں کو ادا کرتے وقت، ٹھیک ہے، مخرج کو حرکت ہو جاتی ہے۔ ایسے حروف 5 ہیں جن کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جد، قاف طا با جیم دال، ٹھیک ہے؟ اب ان کی مثالیں دیکھیں۔ حمزہ قاف زبر اق، اق اق اق، یہ جو آواز آخر میں آ رہی اس کو قلقلہ کہتے ہیں، جنبش، حرکت، ٹھیک ہے؟ سکون کی حالت میں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں حمزہ قا زبر اط، جیسے اطعمہم، اطعمہم، ٹھیک ہے؟ جیسے قل اعوذ برب الفلق، فلق، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں با کی مثال، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب، ٹھیک ہے؟ اواب، ٹھیک ہے؟ یہ با کی مثال ہے، آخر میں ب ب، یہ جو قلقلہ ہے یہ آواز ہے، جنبش کرتی ہے، حرکت کرتی ہے۔ اس کے بعد جیم کی مثال دیکھیں، جیسے اج، اجمعین، اجمعین، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دال، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، احد، یہ جو آواز ہے آخر میں یہ قلقلہ کی آواز ہے۔ ایسے حروف 5 ہیں، جب قرآن مجید کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہم ان کو قلقلہ کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کو مثالیں ابھی دی ہیں، قل هو اللہ احد، صاد والقرآن ذی الذکر، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں صاد، آخر میں دال آ گیا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی آپ دیکھیں قاف والقرآن المجید، ٹھیک ہے؟ جیسے کذاب، اواب، یہ جو آخر میں آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے منیب، ٹھیک ہے؟ یہ جو آوازیں ہیں یہ قلقلہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں ایک اور بات سمجھیں، قاف کے اندر قلقلہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ اب ان حرفوں کے کیا ہے؟ قاف کے اندر کیا ہے؟ قلقلہ واجب ہے، اور باقی 4 جو ہیں ان کے اندر جائز ہے، ٹھیک ہے؟ اب قلقلہ کی کیفیت یہاں پر میں نے لکھی ہے کہ آواز گیند کی طرح واپس لوٹتی ہے، اب، اطو، اقو، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیفیت ہے، آواز گیند کی طرح واپس لوٹتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر دیکھیں حرکت سے کیا مراد ہے کہ حرکت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر نمبر 2 پر ہے حرکت سے کیا مراد ہے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ یعنی حروف قلقلہ کی ادائیگی میں جب 2 عضو، ٹھیک ہے، جب 2 عضو آپس میں شدت اور قوت کے ساتھ ملتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر سختی اور جھٹکے کے ساتھ جدا ہوتے ہیں تو اس کو قلقلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب 2 عضو یعنی جب حرف ادا ہوتا ہے، 2 عضو آپس میں ملتے ہیں تو وہاں پر جب وہ آپس سے جدا ہونے لگتے ہیں تو وہاں پر سختی اور جھٹکے سی آواز ہوتی ہے، اب، 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 اطو، اقو، ٹھیک ہے؟ آخر میں جو آواز آپس میں جز ملے ہیں کیونکہ ان کے اندر صفت شدت ہے، سختی ہے، اور اسی طرح جہر بھی ہے،
ٹھیک ہے، بلندی بھی ہے ان کے اندر، جب آواز بلند بھی ہوتی ہے اور اسی طرح سختی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو شدت کے اندر سختی ہے، تو اسی لیے ان کی آوازیں کیا ہیں، سخت ہوتی ہیں۔ جب یہ جدا ہوتے ہیں تو آواز گیند کی طرح یا کوئی چیز ساکن پڑی ہو ایسے جھٹکا کرے جیسے مچھلی تڑپتی ہے، تو یہ ایک اس طرح کی آواز نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ جب بھی قرآن مجید پڑھیں گے قل اعوذ برب الفلق، خود بخود، من شر ما خلق، ٹھیک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے، یہ جو آواز آخر میں نکل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کوئی اور اگر حرف ہوگا تو وہاں پر آواز نہیں نکلے گی، جیسے تبت، تبت، ٹھیک ہے، تبت، تا ختم ہو گیا، آواز ختم، بند ہو گئی۔ لیکن یہ جو قلقلہ ہے، جو حروف 5 ہیں ان کے اندر قلقلہ ہے، آخر میں آواز جنبش کرتی ہے، حرکت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرکت سے مراد یہ ہے کہ یعنی جب حروف قلقلہ جب یہ آپس میں دو عضو ملتے ہیں تو جب یہ جدا ہوتے ہیں سختی اور شدت کے ساتھ اس طرح جدا ہوتے ہیں کہ آواز ہلتی ہے، اس کو قلقلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری دوسری بات ہے۔ اب یہاں پر نمبر 3 پر میں نے لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر سکون کی قید کیوں لگائی گئی، ٹھیک ہے۔ قلقلہ حرکت میں ہوتا ہے، جب مشدد ہو تب ہوتا ہے، سکون کی حالت میں ہوتا ہے، اسی طرح وقف کی حالت میں ہوتا ہے، تو یہاں پر سکون کی قید کیوں لگائی گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے، وہ یہ ہے کیونکہ سکون کی حالت میں قلقلہ کا احساس زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فلق، فلق، سکون کریں گے تو اس کا احساس ہمیں قلقلہ کا زیادہ ہوگا، اور اسی طرح حرکت میں کم ہوتا ہے، جیسے قل، قد ہوتا ہے لیکن تھوڑا احساس ہوتا ہے۔ اس کے بعد حالت وقف میں، سکون کی حالت میں نہیں، اب کیا، حالت وقف میں اور زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے وَتَب، ٹھیک ہے، فَلَق، فَلَق، خَلَقْنَا، خَلَقْنَا، یہاں پر تھوڑا فَلَق حالت وقف میں اور زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے، جیسے فَلَق، خَلَق، یہ مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر نمبر 3 پر جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ہے سکون کی قید کیوں لگائی۔ یہاں پر نمبر 2 پر میں نے آپ کو بتایا حرکت سے کیا مراد ہے کہ حرکت ہو جاتی ہے ان کو۔ اس کے بعد قلقلہ کا مطلب ہے جنبش کرنا، حرکت کرنا۔ اب یہاں پر قرہ لکھتے ہیں کہ قلقلہ کے 5 مراتب ہیں، 5 درجات ہیں قلقلہ کے۔ سب سے زیادہ قلقلہ کب ہوتا ہے، اس سے کم پھر کب ہوتا ہے، اس سے کم پھر کب ہوتا ہے، اس سے کم پھر کب ہوتا ہے۔ یہاں پر کیا ہے، قلقلہ کے 5 درجات ہیں۔ نمبر 1 اعلیٰ قلقلہ، جو سب سے زیادہ قلقلہ ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے، وہ ہے جب حروف مشدد بھی ہو اور وقف بھی ہو۔ کیا، اعلیٰ قلقلہ کب ہوتا ہے، جب حرف مشدد ہو اور وقف کے اندر ہو، جیسے مثال کے طور پر الحق، 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 وقف بھی ہے تشدید بھی ہے، وتب، وتب، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں احساس زیادہ ہو رہا ہے، یہ اعلیٰ قلقلہ ہے، ٹھیک ہے، مشدد بھی ہو وقف بھی ہو۔ اس کے بعد اس سے کم پھر قلقلہ کس میں ہوتا ہے، جب کیا ہو، ساکن وقف میں ہو، ساکن ہو اور وقف ہو، جیسے فلق، خلق، یہاں پر کیا ہے، ساکن بھی ہے اور وقف بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ نمبر 2 ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا درجہ ہے جو اس سے بھی کم ہے وہ یہ ہے کہ مشدد ہو وقف نہ ہو، مشدد تو ہو وقف نہ ہو، جیسے الحق، حق، من ربک، 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 ٹھیک ہے، من ربک، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ مشدد تو ہیں لیکن وقف یہاں پر نہیں ہے، الحق، ٹھیک ہے، الحق من ربک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں نمبر 4 پر ہے، اب اس سے بھی کم کیا ہے، نمبر 4 پر ہے ساکن ہو وقف نہ ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں ساکن ہو، پہلے کیا تھا، مشدد ہو وقف نہ ہو، اب کیا ہے، ساکن ہو وقف نہ ہو، جیسے خلقنا، خلقنا، اب یہاں پر سب سے زیادہ کم ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے، جیسے خلقنا، ٹھیک ہے، الحق، خلقنا، آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ یہاں پر کیا ہے، وقف نہیں ہے لیکن یہ حرف ساکن ہے، جیسے خلقنا، جیسے یہاں پر میں نے آپ کو بتایا سکون کی حالت میں حرکت ہوتی ہے، خلقنا، خلق، خلقنا، ٹھیک ہے۔ اجمعین، اطعمہم، ٹھیک ہے، اطعمہم اجمعین، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی۔ اس کے بعد یہاں پر نمبر 5 ہے جو سب سے کم درجہ ہے،
وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ حرکت ہو، ان حرفوں کے اوپر کیا ہو، حرکت ہو، جیسے قل اعوذ بقل اعوذ قل 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 اعوذ، ٹھیک ہے، قد قد قد، قاف کے شروع میں ہی دیکھیں تھوڑا سا قلقلہ ہے، بہت کم درجے کا ہے، قاف کی اکثر اپنی آواز ہے، اور اسی طرح قد قل یہ مثال ہے سب سے کم درجہ ہو لیکن اس کے اوپر جب حرکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر میں نے آپ کو قلقلہ اور اس کا مطلب بتایا، اور اسی طرح یہاں پر میں نے آپ کو 3-4 باتیں بتائی ہیں۔ قلقلہ کے 5 درجات ہیں، یہاں پر سکون کی قید کیوں لگائی اور حرکت سے کیا مراد ہے، اور اس کی جو آواز ہے وہ گیند کی طرح لوٹتی ہوئی واپس آتی ہے، جیسے کوئی ہم مارتے ہیں نا گیند دیوار پر تو پھر واپس لوٹتی ہے، جیسے قد 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 خلق خلق، ٹھیک ہے، تو محسوس ہوتا ہے ایسے، یہ کیفیت ہے، ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے۔ تو یہ صفات لازمہ غیر متضادہ کی آج ہم نے 12 صفت پڑھی ہے، ٹھیک ہے، جو قلقلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو کل ہمارا سبق ہے وہ لین ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔